back towards امریکہ ایران پیس ڈیل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جناب یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے مستقبل کے لیے جوہری تنصیبات کی نگرانی پر اتفاق کر لیا ہے. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر یہ لکھا ہے کہ ایران اس پر متفق نہ ہوتا تو مزید کوئی بات چیت نہیں ہوتی. اب ایران کے نے اہم سمجھوتوں کے نتیجے میں آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے اور مزید بحری ناکہ بندی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. ضرورت پڑی تو امریکی جہاز جو ہیں وہ فوری ناکہ بندی کے لیے موجود ہیں اور امریکی خزانے سے جاری کردہ فنڈز یا پابندیوں میں نرمی براہ راست امریکہ کے زیر کنٹرول اکاؤنٹ میں کی جائے گی، جسے صرف امریکی مکئی، گندم اور سویا بین سمیت خوراک اور طبی سامان کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا. اب ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوہری معائنہ کاروں کو ایران آنے کی اجازت نہیں دی. اب یہاں پر دیکھیں آپ پھر کانفلکٹ آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی تو باتیں ہیں کہ وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر دیتے ہیں اور پھر اس کی تردید بھی آ جاتی ہے. اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کے ساتھ بات چیت پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے طے کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی، یہ اسماعیل بقائی صاحب نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کریں مکئی، گندم، سویا بین کی، اس پہ ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر تو عالمی ریٹس کے مطابق وہ ملے گی یا اس سے سستی ملے گی سو وائی ناٹ، لیکن یہ کوئی زبردستی ڈونلڈ ٹرمپ مسلط نہیں کر سکتے ایران کے اوپر کہ بھائی آپ نے ہم سے سویا بین خریدنی ہے اور ہم سے آپ نے مکئی خریدنی ہے. اب سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ. ایرانی تکنیکی ٹیم کے سربراہ کاظم غریب آبادی یہ کہتے ہیں کہ حتمی معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے 4 خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے. یہ 4 ذرا آپ سن لیں ان کے کیا نام ہے اور ان کے کیا ذمہ داریاں. مختلف امور پر یہ 4 گروپس کام کریں گے. ان میں پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی اور نگرانی و نفاذ کا ورکنگ گروپ شامل ہے. یہ 4 ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے گئے ہیں. ابتدائی مفاہمت کے مطابق مذاکرات کا اگلا مرحلہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی نگرانی میں ہوگا، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، وزیر خارجہ، امریکی نائب صدر، پاکستان اور قطر کے وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. تو یہ اگلا لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. بات کر لیتے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ان کو شامل کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، ذرا پہلے ایران امریکہ سے شروع کر لیں گے، پھر ہم ذرا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور باقی اینگلز بھی ڈسکس کر لیں گے، خاص طور پر بھارت والا بھی، اس پہ بھی میں آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں. لیکن سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سویا بین، گندم، مکئی امریکہ سے خریدے گا اور ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر تو وہ اسی ریٹ پہ ملے گا جس ریٹ پہ عالمی مارکیٹ میں مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو صحیح ہے، نہیں تو یہ امریکہ مسلط نہیں کر سکتا. دوسری بات جوہری معائنہ کاروں کی بات، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تو جائیں گے. ایران کہتا ہے کہ ہم نے کوئی اجازت دی، یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ڈیسائیڈ کرے گی. اب پھر دوبارہ سے کانفلکٹ آ رہا ہے. سر آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کرنے چاہیے اپنے بیانات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک اگر آپ نے اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے تو اس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو پبلک ڈپلومیسی کیسے چل رہی ہے دونوں طرف سے یا جو میڈیٹرز ہیں، پھر آ جاتے پبلک نیریٹو کیا پھینکا جا رہا ہے، اینڈ دین اس کے سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے. تو کوئکلی اینڈ دین وی کین کم ٹو جو ریٹورک ہے. پبلک ڈپلومیسی آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک جو بھی ٹائم لائن رکھی گئی تھی، سی فائر بھی چل رہا ہے. اس کے بعد آئی تھنک سیکنڈ راؤنڈ آف ہائیسٹ لیول جو ٹاک ہوئی سوئٹزرلینڈ میں، اور وہی گروپ سے اسلام آباد تقریباً جو ہوا سیم گروپ آپ دیکھ لیں، جو بھی وینس ہے، بسکاف ہے یا جو کشنر ہے ادھر سے صاحب اور غالب باس صاحب ان کی ٹیم ہے، اور پھر پاکستان ہے اور ابھی اس سے قطر ایڈ ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک ڈپلومیسی تو ایک ٹائم فریم کے تحت چل رہی ہے وچ از ایکچوئل جو چیز ہے. پھر آ جاتے ہیں پبلک نیریٹو دونوں طرف سے. دیکھیے اس میں سب سے بڑا ایشو ہے ڈومیسٹک اور گلوبل آڈینس کا ہے کہ جو وہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے کہ پوسٹ کو سیرا میں وکٹری ڈکلیئر کرنا، اپنا پاؤں پر رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا آئی تھنک ڈسپلے ہے. ٹرمپ صاحب نے کل الیکشن میں بھی جانا ہے اور دوسرا بیسکلی اگلا 1.5 سال گزارنا بھی ہے. اینڈ دین یو ٹو سیٹسفائی میگا کراؤڈ اینڈ آلسو کمیونیکیٹ ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کی بھی ہم وکٹوریس میں اور ہم نے منوایا. تو یہ اور اسی طریقے سے ایران سے آپ کو کاؤنٹر نیگیٹو نظر آتا ہے. پھر دیکھ لیں کہ آن گراؤنڈ کیا ہے. تھرڈ تھنگ از کہ کیا شوٹنگ وار دوبارہ شروع ہوئی نہیں ہوئی، کیا اسکیمشز ہوئی یس درمیان میں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو نیویگیشنز ہیں میری ٹائم کی وہ آئی تھنک بحال ہو رہی ہیں، کوشش فلائنگ ہو رہی ہے، ایرانی پریزیڈنٹ فلائی کر کے یہاں پہ آئے، پھر نارملسی نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو دی تھنگز آر موونگ آن پازیٹیو ٹریجیکٹری. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے یہ مطلب کائنڈ بیسیکلی بندے کو کنفیوز کر دیتی ہے. بٹ اگر آپ باٹم لائن دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ نظر آتی ہے. کل ان کا جو دورہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کیا بات چیت ہوئی ہے. اینڈ دیر از انڈورسمنٹ فرام دا گلف آلسو. اگر $300 ارب کی بات ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن آف ایران کی، اس میں گلف
کا میجر شیئر ہوگا تو نیز کے جو گلف اکراس گلف ہے اس کو بھی برج کیا گیا ہے. پھر نئی الائنمنٹ بن رہی ہیں, اس سے انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے. باقی ڈسٹریکٹر بھی لگے رہیں گے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے کہ 3 ڈسٹریکٹر ہیں اس وقت, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. ایک تو زائنس لابی ہے, بلکہ ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا میں ایڈ کروں, باسم یوسف ہیں, اچھے کمیڈین ہیں شاید مصر کے, آج کل سر وہی بات ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نارمل ہیومن بینگ تو ہے نہیں کہ اب ان کے ہم بیانات کو اگنور کر دیں. اب ان کے بیانات سے امن معاہدے جو پیس کی باتیں ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں, وہ ڈی ریل ہوتی ہیں. ان کے ایک جملے سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں. تو ان کو اب ذرا تھوڑا جنگ کو نہیں, وار مانگرنگ نہ ہی کریں. وہ ٹھیک ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں, بعد میں یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں, بیک ٹریک ہو جاتے ہیں, بٹ اب جب امن کی بات ہو رہی ہے پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کی دھمکی آمیز باتیں کرنے کی اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وقار صاحب میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جو لاسٹ نشست تھی برگن اسٹاک والی, اس میں 2 چیزیں جو کانکریٹ تھیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے آ گئی. ایک تو اگلی ملاقات کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے ہو گیا ہے, دوسرا 4 ورکنگ گروپس تشکیل دے دی ہیں تکنیکی کمیٹیوں نے. اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں سر, واٹ وڈ یو اینالائز آن دیٹ؟ جی میں وہی کہہ رہا تھا, جو پبلک ڈپلومیسی اس کو دیکھیں, جو آج کو ڈپلومیسی ہو رہی ہے. اگر دیکھیں تو تعلقات خراب ہیں اور وار مانگرنگ ہو رہی ہے, تو آن گراؤنڈ تو دیکھیں نا چیزیں ہیں. دے ٹو ریزالو, آئی تھنک جو بڑے ایشوز وہی ہیں, نان پالیفریشن ہے. اس میں بھی آپ کو ایک نظر آئے گا پبلک ڈسکورس جو ہے اور نیریٹو. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھیجیں گے, ایران کہہ رہا ہے کہ کبھی اس سے بات نہیں, لیکن بات چل رہی ہے. اس طرح جو آئی تھنک سویابین اور بیف کی بات ہوئی یا مکئی کی, اس میں یہ بھی کیا ایران نے کہ ہم نہیں لیں گے. تو آئی تھنک ون ہیز ٹو ریڈ انٹو دیٹ. امریکہ نے کہا کہ ہم کریں, بیکاز یو ایس پریزیڈنٹ ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا فارمرز اور ہمیشہ سے انٹرسٹ کا پروجیکٹ کیا ہے. اینڈ دین ہی برنگز ان کے پیسے میں جو نظر جانش میں ہم اپنی ٹریڈ بھی کریں گے. تو کیا ٹریڈ کرنا مطلب اٹ از پاسبل وداؤٹ سم انڈر لائننگ انڈرسٹینڈنگ. تو اس طریقے سے ایران پاکستان کا آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایران کی لاجسٹک پاکستان کی طرف فلو کر رہی تھی, اینڈ کم سیٹ کے لیے پتہ ہے. تو دیکھیں چیزیں اس طریقے سے ہمیں دیکھنی چاہیے. باقی یس, پیپل وانٹ ٹو سی اٹ ایز اے 2020 میچ, دے آر ویلکم, بٹ آئی سی کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں, اینڈ انشاءاللہ ہوپ کی ہونی چاہیے. دوسرا دیکھیں ابھی پیپل آف فیڈ اپ آف دس وار, زائنسٹ سمجھتے ہیں کہ دے کین پش دیئر ایجنڈا یا موڈی ہے, ادروائز نو بڈی وانٹس اس کے وار نے دنیا کو امپیکٹ کیا. لاسٹلی بس ایک جملہ بس ادا کر دیں. یہ جو بھارت کی چیخیں شاید آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوں, ہمیں تو یہاں پر بہت زیادہ سنائی دے رہی ہیں سر. دل ملا گئے ہیں, اور جو گودی میڈیا کی اگر میں خاص طور پر بات کروں انتہائی ریلیونٹ ہیں, ان کی بات کرنا بنتا نہیں ہے, بٹ وہ ذکر کر رہے ہیں سر, اور وہ پاکستان کو کیا مطلب وہ اچھے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں, اور وہ اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا دوست کون ہے, افغانستان ہے آپ کا دوست. کہتے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں محسوس کیا, میں پرسنل کے ایک اسٹوڈیو میں سوری تھا پروگرام میں, اور دھواں ادھر فیل ہو رہا تھا اسلام آباد میں. So I think that is their concern, frustration ہے, اور not realizing کہ پاکستان is now gone beyond, جو وہ سمجھتے تھے, جو طرح طرح کے نام دیتے تھے. We are now a global player اور global player of stability, اور انشاءاللہ تعالیٰ کی جو باقی it's up to them. اگر آپ نے بگاڑ کے رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, otherwise you can remain on the side. جو نئی ارینجمنٹ ہو رہی ہے I think پاکستان انشاءاللہ going to be center of gravity for all that. رائٹ, تھینک یو ویری مچ بکار حسن صاحب. اور انتہائی زوردار تمانچہ ہے یہ بھارت کی فیلڈ ناکام سفارتکاری کے منہ پہ, اور خاص طور پر جے شنکر کے لیے بھی ایک شٹ اپ کالج, انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو کہ ہم یاد رکھیں گے اور ہم بھولنے نہیں دیں گے, اور ہم آپ کو بار بار وہ یاد کرائیں گے کہ تم نے سفارتی آداب بھلا کر کیا لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے بارے میں, اور آج پاکستان کو دنیا کن الفاظ میں یاد کر رہی ہے.